جنہوں نے اپنے وطنوں کو چھوڑا، اپنے مالوں کو چھوڑا، اپنے خاندانوں کو چھوڑا، اپنی جائیداد اور اپنی پراپرٹیوں کو دین کی سربلندی کے لیے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر چھوڑ کر اور قربانی دے کے انہوں نے ہجرت فرمائی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ کافروں پر اشداء بہت شدید ہیں، اور رحماء بینہم اور آپس کے اندر بڑے شیر و شکر اور رحیم و کریم ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ انہیں دیکھیں گے کہ کبھی وہ سجدے میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور ہجرت کرنے کے بعد وہ فقیر بن گئے، وہ نکالے گئے اپنے مالوں سے، اپنے دیار سے، اپنے وطن سے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اس لیے کیا ہے، رب تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ اس کی گواہی رب تبارک و تعالیٰ خود دے رہا ہے اور فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ کلا وعد اللہ الحسنی، میرے نبی کا ہر صحابی جو ہے وہ سچا ہے، اور ہر صحابی کی عدالت ایک مسلمہ ہے، اس لیے کہ حضور کے جتنے صحابہ کرام ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دینہ، اللہ نے ان کو دین کی اقامت کے لیے اور نبی کی صحبت کے لیے چن لیا۔ کہ رب تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ اور سلیکٹڈ لوگ ہیں جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا۔ حضور کے تمام صحابہ کرام، ادنا سے ادنا صحابی، میرے نبی کا ہر صحابی اعلیٰ ہے، امت کا کوئی غوث قطب مقام تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن مراد یہ ہے کہ کم سے کم وقت پایا ہے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ اس کا درجہ، اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ پھر ان کے اندر جو بدری صحابہ ہیں ان کا بڑا مقام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مغفرت کی بشارت عطا فرمائی۔ جو عشرۂ مبشرہ صحابہ کرام ہیں ان کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے کہ مالک جنت نے دنیا کے اندر پھرتے ہوئے ان کے لیے جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ فرمایا کہ وہ صحابہ کرام جو بیعت رضوان کے اندر شامل ہوئے ان کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے اے حبیب جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت فرمائی۔ اور پھر صحابہ کرام کے اندر چلتے چلتے خلفائے راشدین کا مقام و مرتبہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ بلند و بالا ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے خود فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت و میرا طریقہ اور میرے خلفاء کا طریقہ لازم و ضروری ہے۔ حضرات گرامی، خلفاء راشدین کے اندر شیخین کریمین کا بڑا درجہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق، ابھی ہم خطبے کے اندر پڑھیں گے، تمام انسانیت و بشریت کے اندر جو افضل ترین ذات ہے وہ ذات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق مراد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے بعد جو خلافت کی ترتیب ہے اور وہی فضیلت کی ترتیب ہے۔ ہر زمانے کے اندر ایک فتنہ اٹھتا ہے، فساد اٹھتا ہے، اور وہ فتنہ اور فساد آتا ہے مغرب سے، دین کے اندر، اسلام کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی کرنے کا۔ کینیڈا سے نئی تحقیق آنا شروع ہوئی کہ دیکھیں خلافت اور ہوتی ہے،
روحانیت اور ہوتی ہے، روحانیت کی ترتیب اور ہے، خلافت کی ترتیب اور ہے۔ اسلام کے اندر 14 صدیوں کے اندر کوئی ایسی ترتیب نہیں ہوئی، ایک ہی ترتیب ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر تمام بزرگوں نے یہی کہا ہے کہ جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے۔ روحانیت میں سیدنا صدیق اکبر سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، جن کو حضور نے اپنے مصلے پر کھڑا کیا ہے۔ تو ایک ہی ترتیب ہے، اور اس ترتیب کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نمبر ہے۔ آپ سابقون الاولون ہیں، آپ عشرائے مبشرہ ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام ہوئی، ان کی اولادیں ہوئیں، ان کے بچے ہوئے، بیٹیاں ہوئیں، لیکن کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے اگر کسی کے نکاح میں آئیں تو وہ ذوالنورین کی ذات مبارکات، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ ذوالنورین آپ کا لقب ہے۔ 2 نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے اپنے عثمان کے نکاح کے اندر دے دیتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ آپ نے ابتدائی دور کے اندر اسلام قبول کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ آپ چونکہ تاجر تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر تھے، بزنس مین تھے، آپ کا تعلق تھا اور آپ کی دعوت پر پھر جب اسلام قبول کیا تو بہت تکلیفیں، صعوبتیں آپ کے خاندان کی طرف سے آپ کو ملی، اور آپ کو اللہ نے یہ بھی مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ ذوی الہجرتین ہیں۔ آپ نے 2 ہجرتیں فرمائیں، ایک حبشہ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اور پھر اس کے بعد بڑی ہجرت مدینہ منورہ شریف۔ اور آپ کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ آپ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی اعزاز عطا فرمایا اور یہ لقب عطا فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو خصوصیات عطا فرمائی، ہر چیز بڑی نرالی ہے، لیکن ایک جو آپ کا لقب ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کامل الحیاء والایمان تھے۔ میرے نبی کا ہر صحابی حیا والا تھا، سبحان اللہ۔ حیا تو بنیادی چیز ہے، حیا تو ایمان کا جز اور ایمان کا پارٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے کئی اجزاء ہیں، کئی شعبے ہیں، فرمایا اس میں سے ایک شعبہ حیا کا ہے۔ اذا فات الحیا فافعل ما شئت، فرمایا کہ حیا ایک بنیادی جز ہے۔ یار شرم تو کرو یار، اور یار کوئی حیا تو کر لو، یعنی یہ روکنے والی چیز ہے، یہ آپ کو برائی سے، ہر چیز سے جو بیریئر ہے، ریسٹرکشن لگاتی ہے، وہ اگر آپ کے اندر مادہ حیا موجود ہے، اگر حیا ختم ہو گئی تو پھر تو آپ مادر پدر آزاد ہو گئے، آپ جو چاہیں وہ کریں۔ تو فرمایا اذا فات الحیا فافعل ما شئت، فرمایا جب تیری حیا چلی گئی تو جو چاہے تو کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر صحابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باحیات بنایا تھا، ہر صحابی کو عادل بنایا تھا، ہر صحابی کو صدق والا بنایا تھا، ہر صحابی میرے نبی کا شجاع اور بہادر تھا، لیکن کچھ کے اندر وصف زیادہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نظب کر کے ان کے وصف کو اور بڑھا دیا، سبحان اللہ۔ مولا کائنات کی شجاعت بڑھ گئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت جو ہے وہ اور بڑھ گئی، عمر کی عدالت جو ہے وہ دنیا کے اندر چمکنے لگی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حیا کا عنصر بہت زیادہ تھا۔ بخاری شریف میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی صحیح کے اندر، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق، سبحان اللہ فرما دیجئے، آپ روایت فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھی ہوئی تھی، اور حضور علیہ السلام گھر کے اندر تھوڑا سا جیسے انسان تھوڑا سا ایزی ہو کے بیٹھتا ہے، مضطجعا فی بیتہ کاشفاً عن فخذیہ او ساقیہ، حضور علیہ السلام تھوڑا سا سستانے کے لیے یوں لیٹے ہوئے تھے،
اور آپ کی جو ہے پنڈی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. فاستأذن ابو بکر، اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. فأذن له وهو على تلك الحالة، حضور اسی طرح لیٹے رہے اور آپ کو آنے کی اجازت دے دی. ثم استأذن عمر، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. فأذن له، ان کو اجازت عطا فرمائی. وهو تلك الحال، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے رہے. فحدث، ان سے باتیں کرنے لگے. ثم استأذن عثمان، فرمایا کہ اتنے کے اندر عثمان آ گئے. سبحان اللہ فرما دیں، سبحان اللہ فرما دیں. سیدنا عثمان غنی، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک میرے سامنے کھلی ہے اور صحیح حدیث پاک پڑھ رہا ہوں متن کے ساتھ. عثمان جب تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کی اجازت مانگی. جب آنے کی اجازت مانگی فاستأذن، استأذن عثمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح حضور علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کر اپنے کپڑوں کو صحیح کیا. وَصَوَّ ثِيَابَهُ، اپنے کپڑوں کو صحیح کیا اور ان کو اجازت عطا فرمائی. بیٹھ گئے، باتیں کرتے رہے سارے یار. فلما خرج، جب چلے گئے، قالت عائشہ، تو سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، آپ پر بھی اللہ کرم کرے، اگر وہ یہ باتیں نہ پوچھتی تو امت تک کیسے باتیں پہنچ سکتی. آدھا دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا صدقہ ہے. گھر کے اندر خلوت میں جلوت میں پوچھتی رہی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ساری سنت و سیرت اور حضور کا وہ کردار، حضور کی جلوت تو سب کے سامنے تھی، حضور کی خلوت بھی سب کو پتہ چل گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے تنہائی کے اندر کیسے ہوتے تھے. قالت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، دخل ابو بکر فلم تحتش لہ ودخل عمر فلم تحتش لہ، فرمایا کہ ابو بکر تشریف لائے، آپ ہلے بھی نہیں، عمر تشریف لائے، آپ ہلے نہیں، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے. ثم دخل عثمان فجلست وسویت ثیابک، پھر میں نے دیکھا کہ عثمان آئے اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. وسویت ثیابک، اپنے کپڑوں کو آپ ٹھیک کرنے لگے، بالکل ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاکہ وہ علت امت تک بھی پہنچ جائے، وہ فضیلت امت تک بھی پہنچ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبارک کلمات اپنی زبان سے کہیں ان کا متن میرے سامنے کھلا ہے. فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ، یا حمیرہ، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، فرمایا اے عائشہ، میں اس آدمی سے حیا نہ کروں، اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا فرماتے. فرمایا ان کا مقام تو یہ ہے، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، فرمایا کہ ان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ کامل الحیاء والایقان ہیں، ان کا ایمان بھی کامل ہے، ان کی حیا بھی کامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا، وہ درجہ عطا فرمایا، وہ فضیلت عطا فرمائی. دوسرا آپ کا وصف یہ ہے، میرے نبی کا ہر صحابی سخی تھا، بخیل کوئی نہیں ہوا. اللہ کا کوئی نبی بخیل نہیں ہوا، نبی کا کوئی صحابی بخیل نہیں ہوا، کوئی اللہ کا ولی بخیل نہیں ہوا. اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ البخیل بعید من اللہ وبعید من الناس وبعید من الجنت وقریب من النار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. فرمایا جو بخیل آدمی ہوتا ہے، شوم ہوتا ہے، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں مشکات کی، اسی مشکات کے اندر موجود ہے. فرمایا وہ بخیل اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک قریب من النار، جہنم کے قریب ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل، اے اللہ تو مجھے بخیل نہ بنانا. حضور علیہ السلام نے جن چیزوں سے پناہ مانگی، مجھے غافل سست کاہل نہ بنانا، مجھے بخیل نہ بنانا، یا رب العالمین تو مجھے ایسے فقر میں مبتلا نہ کرنا. حضور علیہ السلام نے پناہ مانگی. تو میرے نبی کا ہر صحابی سخی تھا، اس لیے کہ ان کے آقا خود بہت بڑے سخی تھے.
کان رسول اللہ اجود الناس، فرمایا حضور سے بڑھ کر سخی کون تھا؟ حضور لوگوں میں سب سے بڑے سخی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کریم اتنا بنایا ہوا تھا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، بھائی قطرہ مانگا ہے تو قطرہ دے دو، فرمایا نہیں دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ فرمایا سخاوت یہ ہے کہ قطرہ مانگا ہے تو اس قطرے کے بدلے میں فرمایا کہ دریا عطا فرما دیے اور دربے عطا فرما دیے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے نبی کا ہر صحابی سخی، لیکن یہ وصف بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بدرجہ عتم پایا جاتا تھا۔ مشہور واقعہ ہے، صرف میں برکت کے لیے پڑھوں گا۔ مدینہ منورہ شریف کے اندر تشریف لائے، حدیث پاک میری سامنے کھلی ہوئی ہے، آپ توجہ کیجئے گا قرآن و حدیث کی طرف۔ آپ کی توجہ، اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرما دی، کرم کر دی، آپ آ گئے جمعے کے لیے، تو توجہ آپ کی قرآن و حدیث کی طرف ہونی چاہیے ساری کی ساری۔ یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے کہ اللہ نے کرم کر دیا آپ آگے تو صرف انسان کے جسم موجود نہ ہو بلکہ انسان کا ذہن بالکل مرکوز ہو جائے قرآن کی آیات کی طرف اور رسول اللہ کی حدیث کی طرف۔ اور بحمداللہ تعالی ہمارے ہاں تو خطبے کے اندر پڑھا ہی قرآن جاتا ہے، اللہ کے کلام کی آیات پڑھی جاتی ہیں، رسول اللہ کی مبارک حدیثیں پڑھی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حجۃ الوداع کا خطبہ تھا، اور خطبے کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، اگلے سال تمہاری اور میری یہاں پر ملاقات ہو نہ ہو، لیکن میں تمہیں دو ثقیل اور بھاری چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک قرآن دے کے جا رہا ہوں، ایک اپنی سنت و حدیث دے کر جا رہا ہوں۔ اگر ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھا تو لن تدلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اتھینٹک چیزیں، مستند چیزیں، پکی چیزیں، کم سے کم ہمیں یہ تو پتا ہو کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں، جو خطبہ ہمیں دیا جا رہا ہے، جو میسج اور پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، رب کے رسول کا مبارک پیغام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیثیں ساری کی ساری میں نے اپنے اساتذہ کرام کو بیٹھ کے سنائی ہیں، اور تقریباً یہ حدیثوں کا علامہ سید مظفر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تم حافظ مشکات بن گئے ہو، لیکن یہ متن سامنے کہ وہ کلمات طیبات جو حضور کی زبان سے نکلے، ہماری زبانوں میں آج کچھ بھی نہیں بچا ہے، کوئی طاقت نہیں، کوئی تاثیر نہیں، کوئی ہمارے لفظوں کے اندر اڑنے کی، پرواز کرنے کی طاقت نہیں۔ اور یارو نہیں ہے تو نہیں ہو یار، میرے نبی کے الفاظ کے اندر تو برکت اللہ نے رکھی۔ وہ ڈائریکٹ الفاظ جو صحابہ کرام نے سنے اور صحابہ کرام نے امت تک پہنچائے، آج وہ امت تک پہنچائے جا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ شریف کے اندر ہجرت کر کے صحابہ کرام آئے، بڑی مشکلات، قباء کے اندر ٹھہرے، پھر مسجد نبوی کے اندر خاص طور پر جب تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، اس میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیئرنگ کی اور اس کے اندر حصہ ملایا۔ مدینہ منورہ شریف کے اندر پانی کا ایک ہی کنواں، میٹھے پانی کا، وہ بیر روما یہودی کا، اور وہ مسلمانوں کو پانی بیچتا تھا، پینے کے لیے پانی بھی خریدنا پڑ رہا، بڑے پریشان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ان رسول اللہ قدیم المدینہ ولیس بہا ماء، فرمایا پانی کا بھی میٹھے پانی کا نہیں تھا، غیر بیر روما، بیر روما کے علاوہ۔ حضور نے فرمایا من یشتری بیر روما، کون خریدے گا بیر روما کو؟ اللہ اکبر، جو مسلمانوں کے لیے فلاح کا سبب بنے۔ آج دنیا ہمیں کہتی ہے کہ چیریٹی کیجئے، چیریٹی کا سبق ہمیں سکھا رہے ہو۔ ارے ہمارے نبی نے تو پہلے دن سے ہمیں چیریٹی کرنا سکھایا کہ مسلمانوں کی فلاح کے لیے، مسلمانوں کی بہبود کے لیے کون ہے جو اس کنویں کو خریدے گا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے آدھا بیر روما خرید لیا۔ آدھے بیر روما جب خرید دیا تو ایک دن مسلمان بھرتے، ایک دن یہودی بھرتے، مسلمانوں نے فری پانی بھرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کے گھروں کے اندر جو پانی بھی مدینے میں پیا جانے لگا وہ عثمان غنی کی برکت سے۔ مال اللہ نے بہت ساروں کو دیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، کچھ کا مال ایسا ہوتا ہے کہ وہ مر جاتے ہیں تو ان کے مالوں کو کتے کھاتے ہیں، یا ان کی اولادیں جو ہے وہ عیاشیوں کے اندر خرچ کرتے ہیں، اور کچھ وہ برکت والا، رحمت والا مال ہوتا ہے
وہ مال اللہ نے دیا ہوتا ہے لیکن اللہ کی مخلوق کی فلاح کے لیے وہ خرچ کر کے جا رہے ہوتے. ان گھروں کے اندر مدینہ منورہ میں پیے جانے والا جو پانی ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہودی نے دیکھا کہ پانی میرا بک نہیں رہا تو دوسرا آدھا کنواں بھی اس نے بیچ دیا. اب وہ بیر روما نہیں رہا بلکہ بیر عثمان بن گیا. آج بھی وہ مدینہ منورہ شریف کے اندر کنواں موجود ہیں. اللہ نے آپ کو سخاوت عطا فرمائی, رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دریا دلی عطا فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنت وبعید من النار. فرمایا سخی اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے, سخی لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے, سخی جنت کے بھی قریب ہوتا ہے, اور فرمایا سخی جہنم سے دور ہوتا ہے. سخی کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے دور فرماتا ہے. سخی جاہل, ایک عبارت پڑھوں گا میں, اس عبارت کا میں ترجمہ نہیں کر سکوں گا, مجبوری ہوتی ہے کچھ. جنہیں تو نے سمجھا میری بے وفائیاں وہ میری زندگی کی مجبوریاں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عربی سے شغف رکھتے ہیں, عربی کا شوق رکھتے ہیں, وہ حدیث پاک کا متن سنیے گا, آسان سا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسی مشکات کے اندر حدیث پاک ہے, فرمایا سخی جاہل, جاہل سخی, سخی جاہل احب الی اللہ من عابد بخیل. فرمایا صبح و شام تسبیح تو پھیرتا ہے لیکن اللہ نے جو مال عطا فرمایا ہے وہ مال اللہ پہ خرچ کرنے, اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا دل گردہ نہیں ہے. تو فرمایا سخی جاہل احب الی اللہ من عابد بخیل. فرمایا اس عابد بخیل کا کیا فائدہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا لیکن مال کے ساتھ ساتھ دل بھی عطا فرمایا تھا. دعا کر لیجئے, جمعے کا دن ہے, اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے تو دل بھی عطا فرمائے. اگر خرچ کرنے کی طاقت و قوت نہیں ہے, دل نہیں ہے, دل چڑیا جتنا ہے تو اتنا ہی مال پھیلے. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو. رب تبارک و تعالیٰ انسان کو دل دریائی عطا فرمائے, وسعت قلبی عطا فرمائے. آئیے دیکھیں میرے عثمان کو اللہ نے کیا دل دریائی عطا فرمائی. مشکل ترین واقعہ جیش عسرہ, عسرتن کہتے ہیں تنگی کو. جیش عسرہ کا موقع آ گیا, مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ مال نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر کھڑے ہوئے. مسجد کے اندر مسئلہ سماعت فرما لیں, مسجد کے اندر اپنی ذات کے لیے سوال کرنا حرام ہے. یہ جو مسجد کے سائل کو آپ دے رہے ہوتے, جو کھڑے ہو کر اپنی ذات کے لیے سوال کرتے ہیں کہ بھائی مجھے دے دو, میرا فلاں ہے, میرا فلاں ہے, وہ مسجد میں کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں, وہ مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہیں, شریعت کے تقدس کو پامال کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا جو مسجد کے سائل کو 1 روپیہ دے گا, 1 پیسہ دے گا, فرمایا اس کو بطور کفارہ کے 70 پیسہ ادا کرنا پڑے گا. کہ مسجد کے اندر کھڑے ہو کر اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کر سکتے, مسجد کے اندر کھڑے ہو کر اعلان نہیں کر سکتے حضرات گرامی یہ کسی کی گھڑی گم ہو گئی ہے, یہ کسی کے چشمہ گم ہو گیا ہے. وہ ہمارے دیہات کے اندر سوال کرتے ہیں حضرات گرامی اعلان سنو, اور کسی دی مجھ گم گئی ہے. مسجد اعلان کرنے کے لیے, ان کاموں کے لیے نہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. فرمایا یہ مسجدیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے. سبحان اللہ فرماتے. تو سب سے پہلے مسئلہ سماعت فرما لیجئے, مسجد کے اندر اپنی ذات کے لیے کھڑے ہو کر سوال کرنا حرام, لیکن دین کے لیے, دین کی اشاعت کے لیے کھڑے ہو کر اعلان کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کو ترغیب دی جا سکتی ہے. شہید النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن خباب فرماتے ہیں ہم مسجد کے اندر حاضر ہوئے, وَهُوَ يَحُفُّ عَلَى جَيْشِ الْعُسْرَةِ. حضور لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے, بھائی کون ہے جو جیش عسرہ کے اندر دے گا. مسلمان اس وقت جو ہے غزوہ کے اندر مشکلات کے اندر ہیں. فقام عثمان, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ علیہ مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کی طرف سے 100 اونٹ. آج کے زمانے میں سمجھیں کہ 100 ٹرک, 100 اونٹ بما سامان کے, بما پالان کے, میں اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ فرما دیں.
ثم حد علی جیش، پھر حضور نے ترغیب دی، فقام عثمان یا رسول اللہ علیہ 100 بعیر باہلاسیہ واقطابیہا فی سبیل اللہ، 200 اونٹ میری طرف سے، اللہ اکبر۔ ثم حثا، پھر حضور نے ترغیب عطا فرمائی، پھر سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے، علیہ 3 بعیر باہلاسیہ واقطابیہا فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ 300 اونٹ بما سامان کے اور بما پالان کے میں پیش کرتا ہوں، سبحان اللہ فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر رہے ہیں، ینزل علی المنبر، یہ لفظ سنیے گا، ینزل علی المنبر وہو یقول ما عثمان ما عمل بعد هذه، ما عثمان ما عمل بعد هذه، بار بار حضور فرما رہے ہیں، ممبر سے اتر رہے ہیں، فرما رہے عثمان نے اتنا کر دیا کہ اب عثمان نہ بھی کرے تو زندگی بھر کے لیے کافی ہو گیا، عثمان نے بہت کر دیا، ما در عثمان ما عمل هذا اليوم، فرمایا آج عثمان نے حد کر کے رکھ دی، اور فرمایا آج تو عثمان نے جنت کو خرید لیا۔ یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ 20-22 خاندان ہیں، دولت مرکوز سے مرکوز ہوتی جا رہی ہے، انہی خاندانوں کے پاس دولت سمٹ کر آ گئی ہے، غریب کا بچہ مرتا جا رہا ہے، یہ جو دولت کا ارتکاز ہے، فرمایا نہیں کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، چند ہاتھوں کے اندر، اسلام کا یہ فلسفہ سنیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ حشر کی یہ آیت ہے، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، دولت تمہارے چند اغنیاء کے ہاتھوں میں مرکوز ہو کے نہ رہ جائے، اس کی سرکولیشن ہو سوسائٹی کے اندر، یہ پھیلے پھلے اور کام ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ مانگنے والے بڑھتے جا رہے ہیں، کام کرنے والے گھٹتے جا رہے ہیں۔ اس کی بھی کوشش کی جائے کہ مانگنے والوں کو کم کیا جائے، کام کرنے والوں کو بڑھایا جائے، ان کو اپریشیٹ کیا جائے، ان کے لیے کوشش کی جائے۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں برکت رحمتیں عطا فرمائیں۔ آخری لمحات جہاں اللہ نے آپ کو حیات عطا فرمائی، جہاں رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ سخاوت عطا فرمائی، ایک اور وصف جمعے کے خطبے کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، کامل الحیاء والایقان جامع القرآن، سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جنگ یمامہ ہوئی، اور تقریباً بہت سارے صحابہ کرام حفاظ شہید ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور قرآن کو جمع کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا حضور نے نہیں کیا لیکن کام خیر کا ہے، اللہ وہ بار بار کہتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ نے عمر کا سینہ کھولا، عمر مجھے ترغیب دیتے رہے، اللہ نے میرے سینے کو بھی کھول دیا۔ کام کا آغاز ہو گیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، سیدنا عمر فاروق کے زمانے کے اندر کام چلتا رہا، لیکن اللہ نے جو اعزاز عطا فرمایا، اللہ نے جو اکرام عطا فرمایا، اللہ نے جو جامع القرآن بنانا تھا وہ عثمان کو بنانا تھا۔ آج ہمارے ہاتھوں کے اندر جو مصحف ہے، جس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، اس کا نام ہے مصحف عثمانی۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے کے اندر جو ہے قرآن کی تکمیل ہوئی اور قرآن جو ہے جمع کیا گیا۔ حضرات گرامی، آپ نے قرآن کو جمع کیا، اور یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جب آپ کو بلوائیوں نے شہید کیا تو اس وقت بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جب آپ پر حملہ ہوا اور خون گرا قرآن کے اوپر، تو قرآن کی اس آیت پر خون گرتا ہے، توجہ، قرآن کی اس آیت پر خون گرتا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کافی ہے۔ پتہ چلا کہ آپ نے قرآن کو جمع کیا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ قرآن پڑھتے پڑھتے آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ آج ظالموں نے، یہودیوں نے قرآن کی بے ادبی کی ہے سویڈن کے اندر، ساری امت مسلمہ ان کے دل پارا پارا ہیں، رنجیدہ ہیں، پریشان ہیں، سب کے دل چور چور ہو گئے۔ لیکن حضرات گرامی، یہ صرف غموں سے کچھ نہیں ہوگا، ہم صرف غموں کا اظہار کرتے رہیں، ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میں ایک پوسٹر بناؤں مذمت قرآن، مذمت یہودیوں کا جو انہوں نے قرآن کی توہین کی ہے، مذمت توہین قرآن کا، اس کو فیس بک پہ لگا دوں، میرا کام ختم ہو گیا۔
تو یہ مذمت تو جو ہے اس پوپ نے بھی، سن فرانسسکو جو پوپ ہے، اس پوپ نے بھی ویٹیکن سے بھی ایک بیان جاری کیا ہے کہ جناب میں بھی مذمت کرتا ہوں. ہمارے وزیر اعظم نے بھی مذمتی بیان جاری کیا. آپ یقین کر لیں، باقاعدہ طور پر آفیشیل پیج سے وزیر اعظم نے بھی مذمتی بیان جاری کیا ہے کہ میں مذمت کرتا ہوں. اب مجھے بتائیں کہ حکومتیں جب صرف ایک بیان جاری کر کے بیٹھ جائیں گی تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ یہی تو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے، کتنا جذبہ ہے. آج دنیا کے اندر 2.25 ارب مسلمان ہیں، 57 ممالک ہیں، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے سوائے اس کے OIC کا ایک اجلاس بلایا گیا، ایک جو ہے اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا، اس کے اندر ایک مذمتی قرارداد پاس کر دی جائے گی، اپنی جان چھڑا دی جائے گی کہ دیکھیں بھائی ہم نے تو مذمت کر دی ہے، اب ہم اس کے آگے کیا کر سکتے ہیں. 57 ممالک اگر اس بات کو طے کر لیں کہ ہم نے اس سویڈن کا بائیکاٹ کرنا ہے، ہم نے اس کے سفیر کو ہر ملک سے باہر کرنا ہے، ہم نے اس کی پروڈکٹ جو ہے سب سے بڑا جو یہودیوں کو ضرب لگانے والی چیز ہے جو تلوار سے بھی سخت ہے، وہ ان کی معیشت کو توڑنا ہے. ان کی معیشت توڑتی ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ دنیا کے لیے، دولت کے لیے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن میرے ملک کے اندر کتنے صابن ہیں، کتنے شیمپو ہیں، میرے کچن کے اندر، میرے واش روم کے اندر، میری ٹوتھ پیسٹ کے اندر. یورپ کی چیزیں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ایک دن کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ جو ہماری یونیورسٹیاں پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہیں، کروڑوں اربوں کا سالانہ ان کا بجٹ ہے، ان سے پوچھیں کہ آپ نے بنایا کیا ہے، آپ نے کیا چیز بنائی ہے؟ ایک واٹس ایپ نہیں بنا سکتے آپ. ہمارا سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے ان کے پاس جا رہا ہے، ہماری ساری کی ساری چیزیں ان کے پاس جا رہی ہیں. چائنا نے اپنے ملک کا اپنا سب کچھ بنا لیا ہے. یہ پاکستان کے جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیاں بنائی ہوئی ہیں، کوئی ایک ڈھنگ کی چیز بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم ان کی پروڈکشن جو ہے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. سب سے پہلے بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ 57 ممالک کی ہے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں سے سفیروں کو باہر کریں، اپنے اپنے ملکوں سے سفیروں کو نکالیں. بڑے بڑے ملک ہیں، اس کے اندر ترکیہ نے ایک بڑا اچھا کردار ادا کیا. انہوں نے کہا کہ نیٹو کے اندر جو سویڈن نے درخواست دی ہوئی ہے، اس نے کہا صدر اردوان نے کہ میں کسی صورت کے اندر اس کو نیٹو کے اندر نہیں آنے دوں گا، اور اس کے بعد اب سفیر کو باہر نکالیں گے. ہر ملک یہ کردار ادا کرے تب جا کے ہو سکتا ہے. دوسری رہی عوام الناس. دیکھیں عوام کی ذمہ داری یہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ایسا کوئی موقع ہوتا ہے تو اپنے ملک کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں. توڑو بھائی، لائٹیں توڑو، بتیاں توڑو، املاک کو نقصان پہنچاؤ. یہودی تو خوش ہیں، وہ تو یہی چاہتے ہیں مسلمانوں کے ملکوں کے اندر شورش ہو، انتشار پیدا ہو، ایسا کام کیا جائے کہ ان کے ملکوں کے اندر آگ لگے. کل مفتی منیب الرحمان صاحب نے لکھا کہ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر قرآن کی بے ادبی کرنے والے بلاگرز، دین کی تقدیس کی بے ادبی کرنے والے، لیکن ان کو کوئی زمین کے اندر سے نکالنے کے لیے تیار نہیں. ہم سب کی بڑی عزتیں ہیں، لیکن اللہ رسول کی عزت سب سے بڑھ کر ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اگر یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اسلام باقی رہے اور اسلام کے اندر، پاکستان کے اندر اسلام کا پرچم بلند و بالا رہے، تو ہمیں ان تقدیس، ان نوامیس اور مقدس چیزوں کو احترام کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. عوام الناس بیٹھی ہوئی ہے، میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس سربراہ ہے. ہاں یہ ہے کہ ہم حکومتیں منتخب کر سکتے ہیں، لیکن ابھی الیکشن آنے والا ہے. کوئی کہے گا تمہاری نالی بنا دیں گے، تمہارا گٹر ٹھیک کرا دیں گے. کوئی کہے گا نہیں جناب اے ساڈا پنجابی پرا ہے نو ووٹ دینا ہے. نہ بابا سندھی ہے، پر جو سندھی ہے چھاتی بھی ہو، اس کو ووٹ دینا ہے. کوئی کہے گا پٹھان کو ووٹ دینا ہے، مہاجر کو ووٹ دینا ہے، بلوچ کو ووٹ دینا ہے. ڈیوائڈ اینڈ رول، سب کو تقسیم کرو، پارٹیوں کے اندر تقسیم کرو، صوبوں کے اندر تقسیم کرو، عصبیت جاہلیت کے اندر تقسیم کرو، ان کو ڈیوائڈ کرو. پاکستانی نہیں، اسلام نہیں، پاکستانی نہیں. لیکن حضرات گرامی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا ہے جو آپ اپنی حالت کو نہیں بدلنا چاہتے ہیں. میں اور آپ نہیں بدلنا چاہتے ہیں تو نہیں بدلیں گے. بیٹھے رہیے، سہتے رہیے، تکلیفیں برداشت کر لیں، دل کو جلاتے رہیں، لیکن اگر بدلنا ہے تو اس کے لیے کردار ادا کرنا پڑے گا. حق کے لیے ووٹ دینا پڑے گا، نظام مصطفیٰ کے لیے ووٹ دینا پڑے گا، ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا پڑے گا، کردار ادا کرنا پڑے گا. ظالم کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیں گے
کہ ہم نے ظالم کے ساتھ نہیں چلنا ہے، ہم نے غدار کے ساتھ نہیں چلنا ہے، ہم نے اسی کا ساتھ دینا ہے جو پاکستان اور اسلام کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، قرآن یہود و نصارہ جلا رہے ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا اپنے گریبانوں کے اندر جھانک لیں کہ ہم قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اوپر رکھا ہوا ہے، رمضان کے اندر نکالتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی کے اندر قرآن کا کتنا احترام ہے، حفاظ قرآن کا کتنا احترام ہے۔ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہداء کو دفنا رہے تھے، فرمایا ایکم یحفظ بالقرآن، میتوں کو رکھ رہے ہیں، فرمایا ان میں سے جو زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے اس کو لے کر آؤ، میں اس کو پہلے رکھوں۔ ہم اپنی سوسائٹیز کے اندر، مسلم سوسائٹیز کے اندر قرآن کو اور حاملان قرآن کو کتنا احترام کر دے رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کے اوپر بھی غور کرنا ہے کہ اگر ہم واقعتاً جو ہے قرآن سے محبت کر رہے ہیں تو قرآن کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آ جائیں۔ صبح ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز آئے، اپنی زندگی کے اندر قرآن کی فہم کو لے کر آئیں، قرآن کی سمجھ کو لے کر آئیں۔ اپنے بچوں کو جہاں ہم امریکن اور برٹش ایکسنٹ کے اندر جو ہے خوبصورت زبانیں سکھاتے ہیں، رسول پاک کے ایکسنٹ کے اندر بچوں کو قرآن پڑھا لو، صحیح طور پر قرآن پڑھاؤ۔ رب تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ رب